میرے محترم سامعین، ماہ رجب المرجب کے متعلق چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھیں، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ بعض لوگ ماہ رجب میں مختلف قسم کی رسومات کرتے ہیں جن کا نہ کوئی شرعی ثبوت ہے، نہ ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے، لیکن پھر بھی اکثر لوگ ان بدعات و رسومات کو عین دین سمجھ کر آگے ترویج بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ غیر شرعی رسومات و بدعات کرنے پر قرآن و احادیث مبارکہ میں سخت ترین وعیدیں اور عذاب کی تحدید وارد ہوئی ہیں، لہٰذا خود بھی ان سے بچنا اور دوسروں کو بھی نہ کرنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ مثلاً ماہ رجب میں بعض لوگ کونڈوں کے نام سے ایک خاص قسم کی رسم کرتے ہیں جس کا ثبوت شرع کے بجائے یہ ہے کہ مولوی مظہر علی سندھیلوی اپنے روزنامچہ میں 1911 کو ایک نادر یادداشت لکھتے ہیں کہ آج مجھے ایک نئی رسم دریافت ہوئی جو میرے اور میرے گھر والوں میں رائج ہوئی، جو اس سے پہلے میری جماعت میں نہیں آئی تھی۔ وہ یہ ہے کہ 21 رجب کو بوقت شام میدہ شکر اور گھی دودھ ملا کر ٹکیاں پکائی جائیں اور اس پر امام جعفر صادق کی فاتحہ دی جائے، اور 22 رجب کی صبح کو عزیز و اقارب کو بلا کر یہ ٹکیاں کھلائی جائیں۔ یہ سب باتیں اور ان کا تذکرہ کرنے سے مقصد اس رسم کے غیر شرعی ہونے کو ثابت کرنا تھا۔ اس کے علاوہ مزید تحقیق کے لیے درج ذیل فتاوی مستندہ دیکھی جا سکتی ہیں جن میں اس رسم کو خلاف شرع قرار دے کر بدعت اور گناہ سے موسوم کیا گیا ہے۔ کفایت المفتی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 242، فتاوی محمودیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 220 وغیرہ دیکھیں۔ اسی طرح میرے محترم سامعین، 27 رجب کی رات میں خاص طریقے پر نمازیں پڑھنا جس کو صلاۃ الراغب کا نام دیا جاتا ہے، یہ بھی غیر شرعی اور بے اصل ہے، اور وہ روایات جو اس پر دلیل کے لیے پیش کی جاتی ہیں وہ خود ساختہ موضوع اور ناقابل اعتبار ہیں۔ اسی طریقے سے عام لوگوں میں یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ 27 رجب کو روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ اس کا ثواب 1000 روزہ کے برابر ہے۔ یہی وجہ تسمیہ بنا کر اس دن کے روزے کو ہزاری روزہ کہتے ہیں۔ یہ بھی بدعت اور خود ساختہ رسم ہے، لہٰذا تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ان تمام تر بدعات سے خود بھی بچیں اور اہل خانہ کو بھی ان رسومات محضہ کے متعلق وعیدات اور عذابوں کو بیان کر کے ان سے گریز کرنے کی دعوت دیں، ورنہ قیامت کے دن بہت سخت ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رب کریم ہم سب کو ترک بدعات اور صراط مستقیم پر چلنا سکھا دے، اور اللہ رب العزت ہمیں کامل طور پر توحید و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔